ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے سورہ سبا کے بارے میں۔ سورہ سبا یہ مکی سورت ہے جی، اور اس کی 54 آیات ہیں۔ چھوٹی صورت ہے اور سبا جو ہے یہ اصل میں وہی ملک ہے جو آج یمن کہلاتا ہے۔ اچھا، عرب کے جنوبی سائڈ پہ جو ملک ہے یمن، جی جی جی، تو اس کو سبا بھی کہتے تھے جی جی۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کو سسرال بھی ہے، اچھا، کیونکہ وہ ملکہ سبا جو ہے بلقیس جی، وہی ہیں جن سے سلیمان علیہ السلام کا نکاح ہوا، جی جی، تو یہ وہ ملک ہے سبا، اور بڑا جو ہے جنت نظیر ملک ہے یہ سبا کا علاقہ جی۔ تو اس صورت میں جو ہے شکر اعظم کا ذکر ہے، شکر اعظم، ہاں، کیونکہ اس میں جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ وَاعْمَلُوا آلَ داؤد شکرا، اے آل داؤد تم جو اللہ کا شکر کرو، اللہ کی اس قدر تم پر نعمتیں ہیں کہ ایمان ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت ملی، اور جناب ایسی ان کو عسکری اور ایسی اللہ کے ساتھ ایک تعلق کی ایسی شان ملی کہ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے پہاڑوں اے پرندوں، جب داؤد میری مناجات کرے اور مجھ سے گڑگڑائے تو تم بھی اس کے ساتھ مناجات کیا کرو۔ لہٰذا پہاڑ بھی ساتھ مناجات کرتے تھے، پرندے ٹھہر جاتے تو ساتھ مناجات کرتے تھے، اور وہ سجدہ ریز ہو کر جب خدا کو پکارتے تھے تو آنسو جو ٹپکتے تھے اس جگہ پر گھاس اگ جاتی تھی، ایسے یعنی برکت والے آنسو ہوتے تھے، اور وہ شکر اللہ کا کرتے۔ بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب یہ حکم ہوا کہ آپ شکر کریں تو اس پر فرمانے لگے اے رب کریم میں شکر کروں کیسے؟ جس زبان سے شکر کرتا ہوں وہ زبان بھی تو نے عطا کی ہے، جن آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں آنکھیں بھی تو نے پیدا کی ہیں، ان میں آنسو بھی تو نے پیدا کیے ہیں، جو جس زبان سے جو ہے آواز نکالتا ہوں آواز بھی تو نے عطا کی ہے، تو میرا اپنا ہے کیا جس سے میں تیرے شکر ادا کروں؟ اس پر اللہ تبارک و تعالی فرمایا کہ یہ داؤد بس تیرا یہ اعتراف ہی شکر کی انتہا ہے، بس بندہ یہ اعتراف جب کر لیتا ہے کہ سب خدا کا دیا ہوا ہے، بس یہ شکر کی انتہا ہو جاتی ہے، میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، اس لیے اس شکر کا اس کے اندر ذکر کیا، اور ساتھ ہی پھر اللہ نے کہا کہ میرے بندوں میں جو قدردان اور شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہاں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ فرمایا کہ آل داؤد تم شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، اور میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت کم ہیں، کہ سب کچھ میں نے عطا کیا لیکن یہ شکر نہیں کرتے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے، ایسا کچھ جو ہے کہ تسخیری طاقتیں دے دی اور ہواؤں کو مسخر کر دیا، جنات انسان مسخر کر دیے، وہ سارا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مسجد تعمیر کروائی، مسجد اقصی تعمیر کروائی، تو لکھا ہے کہ وہ جنات ان کے خوف و دہشت سے تعمیر میں لگے ہوئے تھے، لیکن ابھی تعمیر باقی تھی اور ان کی موت کا وقت آ گیا، اجل آ گئی۔ اب اگر یہ دنیا سے چلے جاتے تو کام رک جائے گا مسجد کا، اور 1 سال کا کام باقی تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، تخت پہ بیٹھ کے اپنا عصا اپنی ٹھوڈی کے نیچے رکھ کے یوں بیٹھ گئے جیسے واچ کر رہے ہیں سب کو، ہاں، وہ سارے ڈر کے مارے کام کرتے رہے اور ان کی روح نکل گئی۔ 1 سال تک اسی طرح بیٹھے رہے۔ ایون ہے کہ وہ دیمک نے ان کی لکڑی کو کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لکڑی جب کمزور ہوئی سال کے بعد، وہ لکڑی جب گری ہے تو حضرت سلیمان گرے۔ اب جب وہ گرے ہیں تو اب جنات کو پتہ چل او ہو یہ تو سال پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور بڑے شرمندہ ہوئے کہ ایسی ذلت کی زندگی ہم نے 1 سال ذلیل ہو کر کام کیا اس کے حکم پہ، بڑا افسوس کیا جنات نے، لیکن اللہ نے اپنی تکوینی حکمت سے کام کر ڈالا، پوری مسجد مکمل تعمیر ہو چکی تھی۔ اس لیے آج بھی اگر مسجد کو دیکھیں تو ایسے بڑے بڑے پتھر وہاں اٹھا اٹھا کے لگائے گئے ہیں کہ جو انسانوں کی بس کی بات نہیں۔ یہ پرانی جتنی بھی تعمیرات ہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے انسان نے کیسے کر دیا، تو ظاہر جنات نے وہ پتھر اٹھائے اور وہ وہاں پہ فکس کیے، نہ کرینوں کا دور تھا، تو یہ تذکرہ اللہ نے اس صورت میں کیا، اور بڑی عجیب و غریب مضامین اس صورت میں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ابتدا ان الفاظ سے کی جن الفاظ سے پہلی صورت یعنی فاتحہ کی ابتدا کی، الحمدللہ، تو الحمدللہ سے اس کی ابتدا کی، تو ظاہر کے اندر شکر کا ذکر کرنا تھا، اور الحمدللہ شکر کی روح ہے بالکل کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اس سے اس کی ابتدا کی ہے۔ اور اس مضمون پر جو شبہات آتے تھے اللہ کی حمد کیوں کریں، ان شبہات کا جواب اس صورت میں دیا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ 4 عقلی دلائل پیش کیے گئے، ایک نقلی دلیل پیش کی گئی کہ اللہ کا شکر کیوں کریں، اس پر عقلی نقلی دلائل دیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ جو پیغام تھا کہ اللہ کا شکر کرو، اس پیغام میں حق کو پہنچانے کے لیے جو دعوت و تبلیغ تھی اس کے 8 طریقے بتائیں اس میں۔
اچھا کہ 8 وہ دلائل اور طریقے بتائے اللہ نے کہ کس طریقے سے تم لوگوں کو اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی شکر پر قائل کر سکتے ہو. جی تو قائل کرنے کے وہ 8 طریقے اللہ نے صورت میں بتائے. اچھا تو اس لیے اس صورت کے اندر جو ہے شکر اعظم کا ذکر ہے، اور شکر جو ہے یہ پوری زندگی کی بنیاد ہے کہ جسے شکر سیکھ لیا اس کا مطلب ہے وہ خدا کو پہچان گیا. جی جی تبھی تو وہ ایک شاعر کہتا ہے نا کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا گوہو کیسا صاحب فہم و زکا، جسی عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو گویا کہ شکر جب نعمتیں ملیں تو انسان شکر کرے، اور شکر کے نتیجے میں اللہ کا قرب سب سے زیادہ ملتا ہے. تو یہ اس کے اندر بیان کیا. ٹھیک ہے. اور اس کو پڑھنے میں فوائد سبحان اللہ اس کے بڑے فوائد ہیں. سب سے بڑا فائدہ یہ تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں قائم رہیں یا نعمتوں میں اضافہ ہو تو اس صورت کو روزانہ تلاوت کرے، کیونکہ میں نے بتایا شکر اعظم کا اس میں ذکر ہے، اور جب اسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں. شکر کرنا شروع اور شکر کا حق جب ادا ہوگا تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں جو ہے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. لیکن اس پہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا. لطیفہ کی حقیقت ہے. تو ایک صاحب نے مجھے ٹیکسٹ کیا کچھ دن ہوئے، مجھے کہنے لگے بیوی اللہ کی نعمت ہے نا. جی تو میں نے کہا بالکل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جی تو مجھے کہتا ہے کہ آپ دعا کریں اللہ میری نعمت میں اضافہ کر دیں. یعنی بیویوں میں اضافہ کر دیں. تو میں نے اسے پتا کیا جواب دیا؟ میں کہ یار تمہاری بیوی پہلے بہت موٹی ہے اور مزید کتنا اضافہ چاہتے ہو. میں دوسری طرف میں کہ یار تمہاری بیوی پہلے بہت موٹی ہے تم کتنا اضافہ چاہتے ہو. تو بڑا ہنسا ہو کہ جی حضرت آپ نے مجھے صحیح کان سے پکڑ لیا. تو میں کہا نہیں بھائی یہ نعمت ہے، بس اسی کی قدر کرو. بس یہ قدر کرو گے اس نعمت سے آپ کو جو منافع ملیں گے، جو راحت ملے گی، اس میں اللہ اضافہ کر دیں گے. یہ بات ہے نا. ہاں آنکھیں اور ٹھنڈی ہوگی، جو اتنی اور اس سے اور ٹھنڈی ہونے لگی. اور یہ ربنا حب لنا من ازواجنا میں یہ تو مانگا ہے کہ اللہ میری ہماری بیویاں ہمارے بچے ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو بیوی تو ایک ہے، آپ 4 کی فکر نہ کریں، آپ اسی کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں تو آپ دنیا اور آخرت میں خدا کی جو مرضی اور رضا کو پا جائیں گے. تو اضافے کا مطلب میں کہ یہ بھی نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں. تو خیر تو یہ اس سے اضافہ ہوتا ہے. اور دوسرا اس کا فائدہ ہے کہ اگر دشمن ایسے ہیں جو باز نہیں آتے ستانے سے تو 10 مرتبہ کا ختم کریں. 10 مرتبہ بیٹھ کے اس کی تلاوت کی جائے اور دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یا تو تابع کر دیتے ہیں یا اس سے چھٹکارا ہو جاتا ہے. یہ اس کا فائدہ ہے. اور یہ 41 ڈیز اگر جب مختلف موقع پہ کرتے رہے ختم تو 7 ختم کر لیں تو کام ہو جائے گا. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی دشمن جو آپ کو تکلیف میں مبتلا کر چکا ہے، آپ کسی ایسی آفت میں آ چکے ہیں، اس سے نجات چاہتے ہیں تو 7 مرتبہ کا ختم کریں. 7 ٹائم یہ خود پڑھ لیں یا چند لوگ مل کے اس کو پڑھ لیں. اس سے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے دیں گے، اور وہ جو دشمن جسے ناجائز اگر ایسا آپ کے ساتھ کیا ہے تو خود اپنی مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا. خاص نیت کر کے اس کو اس کام کے لیے پڑھا جا سکتا ہے تو اس کا نفع ہوتا ہے. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے سامنے حق و باطل دونوں کو کھولیں گے اور یہ پھر حق کو اختیار کرے گا. حق کو اختیار کرے گا اور باطل سے بچ جائے گا. لیکن دونوں اللہ اس کے سامنے کھول دیں گے، سیاہ سوے سامنے آ جائے گا، اور لیکن یہ اختیار حق کو کر لے گا. بڑی بات ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ حق مل جانا دنیا میں راحت اور آخرت میں جنت ہے. تو اس لیے وہ مل جاتا ہے. ورنہ دنیا میں انسان اس اندھیر دنیا میں وہ انسان ہر طرح کے یعنی ناحق کو حق سمجھ بیٹھتا ہے، تو جس کے نتیجے میں وہ آخرت میں پوچھا جائے گا. تو یہ ایک فائدہ. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے وہ خوشحال زندگی عطا فرمائیں گے، اور اس کی جو ہے وہ زمینی وسعت، اس کے مکان، اس کی دکان، اس کی ایسی جو پراپرٹی جائیداد، اس کے اندر اضافہ کریں گے. ہاں اس کی نعمتوں میں اضافہ کریں گے اور برکت ڈال دیں گے، اور وہ اس کے لیے راحت کا سامان بن جائے گا. ایک مکان ہے اللہ 2 دے دیں گے اور بڑھا دیں گے، راحتیں دے دیں گے. تو یہ اس کے خواب کی تعبیر ہے. نسخے موجود ہیں. جی بالکل. اب کرنے کی بات بالکل سچی نیت سے انسان کرے، اللہ نفع دیں گے.